السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وقال اللہ عز وجل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی بیگم کوٹ کی اس جماعت کے سارے مشترکین قائمین، ہمارے بھائی مولانا ارشد صاحب، دیگر بہت سے وہ بھائی جن کے نام قلت ملاقات کے باعث مجھے یاد نہیں رہے، سچی بات ہے میں اس شاندار موقع پر، عمل پر، مناسبت پر، کوشش کاوش پر، ایونٹ پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اتنی خوبصورت محفل اور اتنا لمبا تسلسل کئی سالوں سے یہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دائمی کر دے۔ ویسے وہ قاری خالد صاحب نے آپ کو صحیح ڈانٹا تھا، ایک آدھی کوئی آمین کہتا ہے، باقی آمین سے بھی شرما جاتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ فضائل صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، منقبت صحابہ، اس عنوان پر اس اتنے بڑے شہر میں جہاں انسان بیچارے ہجوم کی طرح پھرتے ہیں، ایک کارنر میں اتنا بڑا مجمع سجتا ہے، جلسہ سجتا ہے، اور موضوع بہت بڑا ہے، فضائل صحابہ۔ علماء کرام آ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو اس امت کا شرف ہے، بے شمار علماء ہیں، قرآن و حدیث کے طالب علم ہیں، غوطہ مارتے ہیں، موتی لاتے ہیں، لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس موضوع کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جنہوں نے نبی علیہ السلام سے براہ راست تربیت حاصل کی، ان کا شان، مقام، منقبت۔ میں صرف ایک پہلو آج کی شب آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک پہلو عرض کرتا ہوں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد و قتال بھی فرض کیا، جیسے دعوت و اصلاح فرض کیا، اور جہاد و قتال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حجاز میں اسلام کی ایک قوت، ایک قاعدہ، ایک بیس، مدینہ منورہ اسلامی حکومت قائم کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فیصلے کے مطابق دنیا سے تشریف لے گئے۔
اس سے پہلے بھی نبی کریم کی صحبت میں، نبی پاک کی زندگی میں صحابہ کے بڑے بڑے مقام ہیں، ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وفات کے بعد، خلافت کے آغاز سے صحابہ کرام کا اصل کردار اور خاص کر آج کے تناظر میں، آج جہاں ملت اسلامیہ پھنسی ہوئی ہے اور ہمارے سامنے وہ مسائل اس سے کہیں شدت کے ساتھ کھڑے ہیں مگر ہم ان کا حل نہیں کر پا رہے، یہاں میں انشاءاللہ اپنی ایک کمزور سی کوشش کروں گا کہ آؤ ہم صحابہ کرام اور ان کے سردار، ان کا فہم، فراست، تدبر، ان کا انتظام، انصرام، ان کی سینس آف گڈ گورننس، یہ ہے نا گڈ گورننس۔ ابھی نواز 15 سال اسی پہ روتا روتا ٹھڈا کھا گیا، حکومتیں بنتی ہیں، گورننس نہیں آتی، فتنے کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان ان فتنوں کا حل نہیں کر پاتے، مسائل درپیش ہوتے ہیں، 56، 57، 60 مسلمانوں کے ملک، حکومتیں، وزارتیں، صدارتیں ناکام۔ آؤ اس ایک اینگل سے سامنے رکھیے۔ اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، فوراً ہی فتنوں نے امت مسلمہ کو گھیر لیا، فتنوں نے، کرائسس نے۔ آپ دیکھ لیجئے آج ہمارے ملک کرائسس مینجمنٹ سیل بناتے ہیں، میجر جنرل، بریگیڈیئر اس کے اندر بٹھاتے ہیں، صوبوں سے لوگ ماہر لے کے، مگر کرائسس مینج ہی نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا ایک پہلو دیکھیے، 24 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت قائم ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، فوراً فتنے کھڑے ہو گئے۔ اب ہم پریشان ہیں نا، آج ختم نبوت، حرمت رسول اللہ، کتنی پریشانی آئی ہے ہمیں، مسئلہ وہاں کھڑا ہوا، ختم نبوت کا مسئلہ، مدعی نبوت کاذب کا مسئلہ، مرتدین کا مسئلہ، زکوٰۃ کے مانعین کا مسئلہ، معاہدوں سے پھر جانے والے قبیلوں کا مسئلہ۔ آپ ذرا یہاں ان مسائل پر وہاں مدینہ منورہ کو اپنے سامنے پوز کر کے دیکھیے، صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تحت کس طرح سے عزم کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اور غیرت ایمانی کے ساتھ ان سارے فتنوں کا قلع قمع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ آج تک چل رہی ہے، جھوٹے پلید مدعیان نبوت آج بھی مسلمانوں سے الحمدللہ سزا پا رہے ہیں، قبائل کو جوڑ دیا، معاہدات پر پہرے دیے، مدینہ منورہ کے دفاع کو مستحکم کیا، لشکر اسامہ کو اس انتہائی پریشانی کے عالم میں رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ آپ سوچئے، اسلام ہر طرف سے گھیرے میں ہے، رومی دانت تیز کر رہے ہیں، ایران ان کی مدد کر رہا ہے، یمن کے اندر سازشیں ہیں، یہودی قبائل پھر سے سر اٹھا رہے ہیں۔ او میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، ہم فضائل صحابہ کو بیان تو کر لیتے ہیں، پر سندھ کے، بلوچستان کے، فاٹا کے، تکفیریوں کے، خارجیوں کے، مرزائیوں کے، بے ایمانوں کے، سارے لوگوں کے حل ہم صحابہ سے نہیں پڑھتے، سولیوشنز نہیں لیتے، کھرے کھرے فیصلے نہیں کرتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے علماء، ہمارا تھنک ٹینک، ہمارے پروفیسرز، کالجز، یونیورسٹیز کے، ہمارے الحمدللہ
مفتیان، سب کے سب صحابہ کرام اور ان کی وہ لجنہ جو مسائل کو حل کر رہی تھی، ان کی یہ سکل، یہ ان کی سائنس، ایڈمنسٹریٹو سکل، اسلام کا دفاع، فرائض کا دفاع، ارکان اسلام کا دفاع، دشمنان اسلام سے مقابلہ. کیا تصور تھا تب؟ سارے ارد گرد کے ملک یہ کہہ رہے تھے ان کا نبی رخصت ہو گیا ہے، یہ قبیلوں سے ادھر ادھر سے آ کے کوئی کہاں سے اکٹھے ہوئے تھے. سازشیں کرو، فوجیں چڑھاؤ، پیسے خرچ کرو، رومی ایرانی مل جاؤ، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ارکان اسلام کا انکار کرواؤ، زکوٰۃ کے خلاف قبائل کو کھڑا کرو، کذاب دجال مدعی نبوت کھڑے کرو، ان کی جمعیت کو پارا پارا کرو. یہاں رکھ کے آپ دیکھیے وہ نبی کے ساتھی، وہ ہیرے موتی، وہ پیارے پیارے نبی کے جانثار، وہ نبی کے وفادار. اللہ کی قسم، ان کی فہم، ان کا تدبر، ان کی عقل، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی جرأت، ان کا اخلاص، نبی علیہ السلام کے ساتھ عہد وفا کی پاسداری، یہ سارا زمانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دیکھو، ان کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت، ان کے ساتھ وفاداریاں، کس طرح سے کمزور حالت میں مدینہ لشکر بھیج رہا تھا مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے، یہ ریاض اور یمامہ کی طرف، اور مانعین زکوٰۃ کی طرف، اور اسامہ ابن زید کو روما کی سلطنت کے خلاف لڑنے کے لیے. اور قبائل کے اندر اتنی اطاعت، اتنا انتظام، اتنی باہمی جماعت، مودت، اتحاد، اور مسائل پر گہری نظر. یہی تو فرمایا نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، فقیہ الامہ نے، اولئک اصحاب محمد، تجھے کبھی ضرورت پڑے، تیرے مسائل، کرائسس، فتنے تجھے گھیرے، تو اصحاب محمد کو دیکھ، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اعمقهم علما، ابرهم قلوبا، اقلهم تکلفا، اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم. اللہ کی قسم، ہماری اسمبلیاں، ہماری پارلیمنٹیں، ہماری سینٹیں صحابہ کرام کی اسٹریٹجی کو، حکمت عملی کو، پالیسی کو قبول، اختیار نہیں کرتی، استعمال میں نہیں لاتی. ان جلسوں کی گونج وہاں تک جانی چاہیے تاکہ پارلیمنٹوں میں، سینٹوں میں، ہمارے انتظامی اداروں میں، عسکری اداروں میں صحابہ کرام کو پوسٹ کیا جائے، پرنٹ کیا جائے، تاکہ ہم مسائل کو حل کریں صحابہ کی سیاست سے. اور میرے بھائی کتنی مشکل ہے، پارٹی بناتے ہیں، پارٹی لیڈر چنتے ہیں، بھٹو وڈا لیڈر ہے، نواز تے کسی رکھانگدہ ہی نہیں، یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، 4 صوبوں کے چھوٹے چھوٹے ملک میں اللہ کی قسم گھٹنوں کے بل گرتے ہیں. نظاموں کے غلام، امریکہ کے غلام. آؤ کبھی پڑھو عمر ابن الخطاب، محمد الرسول اللہ نے اللہ سے دعا مانگ کے لیا، اللہ کی قسم 13 ملکوں پر اسلام کی فیڈریشن قائم کی. 13 ملکوں پر، عرب کے اندر، حجاز کے اندر، شام، ایران، عراق، یمن، مصر، 13 ملکوں پر اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت، شاندار پولیٹیکل سسٹم. ملکوں کو فتح کرتے، صوبوں کی شکل دے کر، گورنر بھیج کر، مدینہ منورہ کی چٹائی پر، نبی کے مصلی پر، مسند پر بیٹھ کر 13 ملکوں کی فیڈریشن کا کنٹرول.
بھائیوں گریجویٹس، کالجوں کے پروفیسروں، پولیٹیکل سائنس کے پروفیسروں، اللہ کی قسم لاؤ، تم کالجوں میں پڑھاتے ہو ارسطوٹل کو، ارسطو کو، سقراط کو، بقراط کو، ہوبز، لاک، روسو، چوڑے چکار کو، اللہ کی قسم آؤ پڑھاؤ عمر سردار کو، عمر سالار کو۔ سیاست کو سیٹ کر دیا، 13 ملکوں کا فیڈریشن قائم کر کے مسجد نبوی سے کنٹرول کیا، مالیے کا کنٹرول، رائے عامہ کا کنٹرول، فتنوں کا کنٹرول، فوجوں کا دفاع، فوجوں کی کنٹرول، ملکوں کی فتوحات، اموال کی تقسیم، دولت کا عدم ارتکاز، اور یہ بھی لاؤ میرے نبی پاک کے ساتھی صحابہ کرام کے ان ہیرے موتیوں کے یہ مقامات، یہ مہارتیں، یہ ان کے یہ کام، یہ کاوشیں، یہ پولیٹیکل سائنس والوں کو، اکنامکس والوں کو، پبلک ایڈمنسٹریشن والوں کو، انٹرنیشنل افیئر والوں کو، اللہ کی قسم صحابہ کرام کی اسٹریٹجی یوں بتلاؤ۔ یہ یونیورسٹیاں بنی پھرتی ہیں، پنجاب کی، گولان کی، بولان کی، اسلام آباد میں NDU کی، پڑھاتے ہیں فرانسیسیوں کو، نپولین بوناپارٹ کو، ہوبز، لاک، روسو کو، ایڈمنسٹریشن میں، گورننس میں۔ لاؤ اللہ کی قسم حضرت عمر ابن الخطاب کے مقابل کوئی آدمی ایڈمنسٹریٹر لاؤ، رولر لاؤ، گڈ گورننس لاؤ، آؤ عدالت لاؤ، امن عامہ لاؤ، انصاف لاؤ، فلاحی ریاست کا کوئی سردار لاؤ۔ یہ پہلو اجاگر کرو آج کے اسٹوڈنٹس میں، یونیورسٹیز کے لیکچر تھیٹرز میں۔ او بھائی اللہ اکبر، کوئی ایسی ویسی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے؟ یہ پہلو اجاگر کرو میرے سونے نبی کے ساتھیوں کا۔ جب اللہ کی قسم کتاب کھولتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی تو ہوبز ہوتا ہے، لاک، روسو ہوتا ہے، ارسطو ہوتا ہے، ریاست کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، سٹیٹ کس کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جاؤے او ظالمہ عمر خطاب کو، میرے سردار کو، مسلمانوں کے سالار سے جا کے پوچھ ریاست اور ریٹ آف دی سٹیٹ کس کو کہتے ہیں۔ صنعاء میں قتل ہو گیا، صنعاء میں قتل، یمن میں، گورنر ابو موسیٰ اشعری، کچھ وقت لگ گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلا، مقتول کے ورثاء نے شکایت بھیج دی، حضرت عمر ابن الخطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا، حکم دیا تفتیش کرو، قاتل واضح کرو، پکڑ کے پیش کرو، انصاف قائم کرو۔ پھر وقت لگ گیا، متاثرین نے دوبارہ شکایت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر خط بھیجا، ابو موسیٰ اشعری گورنر یمن کے صنعاء کے آج ہے نا لڑائی صنعاء میں، اب میں، حدیدہ میں، صنعاء کے گورنر ابو موسیٰ اشعری، صنعاء کے عرب بڑے ضدی، قحطانی، عدنانی، دھن کے پکے، انتقام کے بڑے ضدی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب بھیجا، امیر المومنین صنعاء کے بڑے بڑے لوگ اس قتل میں شریک ہیں، لاہور کے 14 بندے مرے، کتنے سال ہو گئے، وہ طاہر القادری رولتا پھرتا ہے، مقتول کے ورثاء دھکے کھاتے پھرتے ہیں، تم کہتے ہو میجسٹری ہے، میجسٹریسی ہے، جوڈیشری ہے، جوڈیشل کونسل ہے، پاکستان میں فلانا ہے، 14 بندے لاہور میں چٹے دن مرے ہیں، اللہ کی قسم مول نہیں پڑا ابھی تک۔ یہ ہماری حکومتیں ہیں، جمہوری حکومتیں ہیں، جمہوری حکومتیں ہیں، رائے عامہ ہے، مینڈیٹ ہے۔ حضرت عمر نے خط بھیجا ابو موسیٰ اشعری کے پاس، کہا
میرے خط کے ساتھ ایک دوسرا خط ہے، وہ خط تو نے نہیں کھولنا until unless صنعاء شہر کے سارے بڑے جمع کر، کوئی بڑا پیچھے نہ رہے، سٹیٹس مین، ڈپلومیٹ سب لے کے آ، جب سارے جمع ہو جائے تو میرا دوسرا مہر بند خط کھول، پھر پڑھ۔ ریٹ آف دا اسٹیٹ 13 ملکوں پر، نبی کا پیارا عمر، امور سلطنت کا ماہر عمر، فریضہ خلافت کا کامیاب شاہ سوار عمر۔ کہا اب خط پڑھ، خط کھولا گیا، سب کے سامنے عمر ابن الخطاب امیر المومنین صنعاء کے گورنر کو لکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ابو موسیٰ تو کہتا ہے بڑے لوگ قتل میں شریک ہیں، اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ پورے شہر صنعاء نے مل کر قتل کیا ہے، واللہ لَأَقْتُلَنَّهُمْ جَمِيعًا، میں عمر ابن الخطاب قسم کھا کے کہتا ہوں پورے صنعاء کو قتل کر دوں گا، ایک قتل کے پیچھے۔ لا اینڈ آرڈر، انصاف دروازے پر، انصاف سے کوئی مبرہ نہیں۔ صحابہ کرام کی سیاست، ایڈمنسٹریشن، رولنگ۔ اور میرے بھائی یہ چیزیں آج اجاگر کرنے کی ہیں، قسم اللہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قادسیہ کے بعد سارا ایران، یہ سارا مشرق، اللہ دیکھ کس طرح حضرت عثمان کے دور میں توسیع رقعہ اسلامیہ۔ صاف ظاہر ہے امیر المومنین اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ نبی کے ساتھی تھے، نبی کے پیارے تھے، تربیت یافتہ تھے، جاننے لٹانے والے تھے، اسلام کو سمجھنے والے تھے، انسانوں کے مزاج کو پڑھنے والے تھے، ملکوں پر چڑھ جانے والے تھے، سلطنتوں کو تہس نہس کرنے والے تھے، مدینہ کی رٹ دنیا میں شرقاً غرباً قائم کرنے والے تھے۔ اب آ گئی ٹی ٹی پی، آ گئے داعشی، مسلمانوں کا قتل، مسلمانوں کے ہاتھوں ادھر دھماکہ ادھر دھماکہ، جیکٹ پھٹ رہی ہے، سکولوں پہ بچوں کے گولیاں برس رہی ہیں، فوجی چھاونیوں میں حملے ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم دیکھ علی کرم اللہ وجہہ، حیدر کرار، علی المرتضیٰ، اللہ پاک نے توفیق دی، صحابہ کرام نے حضرت علی کا ساتھ دیا، خارجیت کا، تکفیر کا، ان دو فتنوں کا قلع قمع کیا۔ یہ خارجی، یہ تکفیری جو مسلمانوں کے ہاتھوں کافر کے فتوے دے دے کر، خود کچھ دھماکے کر کے، فدائی جعلی جھوٹی فدائی کاروائیاں کر کے، وہ جہاد جو باہر ہونا تھا کافروں کے ساتھ، جو ملت کے باہر کافر ہیں ان سے ہٹا کے اندر مسلم امہ میں قتل شروع کیا خارجیوں نے، اللہ کی قسم داعشیوں نے، تکفیریوں نے۔ دیکھ اس کے کنٹرول میں مثال دیکھ، ادارہ دیکھ، صحابہ دیکھ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھ، ان کے ساتھ ان کی جماعت کو دیکھ، کس طرح اس فتنے کا جڑ سے قلع قمع کیا۔ 4 دانگے عالم میں چھوٹا سا مدینہ، وہ یثرب جس کا نام تھا، امرت بقریۃ تاکل القری یقولون یثرب وہی المدینہ۔ اللہ کی قسم صحابہ کے فضائل میں اس کو دیکھ کے کس طرح چھوٹے سے مدینہ کو روما کے تخت پر، قیصر کے ملک پر، کسریٰ کے ایران پر، یمن کے تبع کے ملکوں پر، مصر کے فرعونوں کے ملکوں پر کس طرح سے صحابہ کرام نے مشرق میں مغرب میں ہر طرف تہ لگا دی، اور انصاف کو، عدل کو، امن کو، حقوق کو، فرائض کو، وراثت کو، رائے عامہ کو، آزادیوں کو
معنویات کو قائم کیا. یہ فضائل صحابہ کا پہلو. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے سرداروں، علماء کرام، خطبہ، واعظین، آج ضرورت ہے کہ NDU اسلام آباد نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے لے کر UMT لاہور، یونیورسٹی آف لاہور، یونیورسٹی آف پنجاب، گولان، بولان، ان ساری یونیورسٹیوں میں جو مضمون پڑھائے جاتے ہیں ان مضمونوں کی مطابقت میں صحابہ کرام کی شان، ان کے فضائل، ان کے کنڈکٹ، ان کی ڈپلومیسی، ان کی اسٹریٹجی، ان کی فہم دین، ان کی اتباع سنت، ان کی غیرت، حرمت نبی پاک کی. مسائل کھڑے ہیں، مسائل کھڑے ہوا کرتے ہیں. صحابہ کرام کا 1,40,000 کا اس حج میں جو عدد تھا، اللہ کی قسم ایک ایک نے کام کیا، دعوت دی، اصلاح کی، جہاد کیا، شہادتیں پیش کی. مدینہ میں تو چند ایک پڑے ہیں، باقی پوری دنیا میں پھیلے ہیں. ان کے پیچھے جاؤ، ان کی سیرت، ان کی شخصیت، ان کا اللہ کے نبی سے پیار اور اسلام کے ساتھ اخلاص، اور مسلمانوں کو جو بدوؤں پر مشتمل آغاز رکھتے تھے، اللہ کی قسم مہذب دنیا کی اعلیٰ درجے کی قوم اور امت بنا کے پیش کیا. کردار صحابہ کرام کا، فضائل صحابہ کرام کا. میں بہت دیر تک اپنے اور آپ کے بیچ جو علماء بیٹھے ہیں ان کو میں روکنا نہیں چاہتا، حائل نہیں ہونا چاہتا. انہی ٹوٹی پوٹی گزارشات پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں.